ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی، تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ آگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو الصفر ایک تابعی ہے اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے حدیث کو سمجھنے کا، اور حقیقت یہ ہے کہ مرزا جلیل نے حدیث کیا سمجھنی ہے، اس سے ایک عالم اور محدث کی عبارت نہیں سمجھی گئی، وہ بھی عربی میں نہیں، اردو والے ایڈیشن سے اس نے عبارت پڑھی، اس کا باقاعدہ امیج دکھایا ہے، اس کی باقاعدہ جو وہ تصویر دکھائی ہے، اس عبارت کو مرزا جلیل نہیں سمجھ سکا کہ امام ہیثمی رحمۃ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک سند ہے ابو سفر والی مسند ابی یعلا میں 7181، دوسری سند ہے ابو بردہ والی الموجب الکبیر طبرانی میں 3718، اور تیسری سند ہے قیس بن ابی حازم والی الموجب الکبیر طبرانی میں 3719۔ امام ہیثمی نے مسند ابی یعلا اور طبرانی کبیر کے حوالے سے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں رواہ ابو یعلا والطبرانی بنحوہ، اس حدیث کو ابو یعلا نے روایت کیا اور طبرانی نے اسی طرح روایت کیا، وَأَحَدُ إِسْنَادَ الطبرانی، طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک، پھر سمجھ لیں طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک، رجالہ اس ایک سند کے رجال، رجال صحیح، صحیح کے رجال ہیں، وَهُوَ مُتَّصِلٌ اور وہ ایک سند متصل ہے، طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند متصل ہے، اس کے رجال صحیح ہیں اور رجال دونوں کے ثقہ ہیں، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، طبرانی کی دونوں سندوں کے رجال ثقہ ہیں، البتہ ایک جو سند ہے 3719 نمبر، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اس کی سند متصل ہے، سند کے راوی دونوں کے ثقہ ہیں، اِلَّا ان ابا سفر و ابا بردہ ابن ابی موسیٰ لم یسمع من خالد، ہاں البتہ ابو سفر اور ابو بردہ نے سیدنا خالد بن ولید سے حدیث نہیں سنی۔ سندیں تھی تین، امام ہیثمی نے جو سند تھی قیس بن ابی حازم والی، اس سند کو صحیح اور متصل قرار دیا، اور جو دو سندیں تھی ایک طبرانی کے اندر، ایک تھی مسند یعلا کے اندر، مسند یعلا میں ابو سفر والی 7181 اور طبرانی میں ابو بردہ والی جو کہ تھی 3718 نمبر، ان دونوں سندوں کے بارے میں کہا کہ ابو سفر اور ابو بردہ کی جو دونوں روایتیں ہیں اس میں ان دونوں کا سیدنا خالد سے سماع ثابت نہیں ہے، ہاں البتہ قیس بن ابی حازم والی الموجم الکبیر طبرانی کی جو 3719 نمبر سند ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کے رجال صحیح کے اور وہ متصل ہے۔ یہ تھی اصل عبارت اور اس کا